اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مسلمانوں کو اپنی جانوں سے اپنی مال سے بڑھ کر جس سے محبت ہے ان کا نام نامی اسم گرامی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنے بھی غیر باطلہ مذاہب ہے کافر ہے وہ اپنے ذہن و گمان میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم جس پر اپنی جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پر مال لگاتے ہیں آپ سعادت سمجھتے ہیں، کسی پر پیسہ لگاتے ہیں سعادت سمجھتے ہیں، یا دنیا کی قیمتی چیز آپ اس پر لگا کر سعادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمان جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جیسے کل کی بات ہے کہ انڈیا میں ایک ملعونہ، ایک ناپاکہ، ایک کٹیا عورت کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کاش کہ ہماری سابقہ حکومت جو گزر چکی ہے تحریک انصاف والی، اگر وہ اس وقت قدم اٹھا لیتے کہ جس وقت فرانس کے سفیر، فرانس کے جو صدر نے، اس ملعون نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اگر وہ حکومت یہ قدم اٹھا لیتی سرکاری سطح پر ان کو جواب دیا جاتا، ان کے سفیر کو ملک بدل کر دیا جاتا اور اپنے سفیر کو بلا لیا جاتا اور ان کی چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا، تو آج کبھی بھی یہ ناپاک جسارت انڈیا نہ کرتا۔ مگر چلے خیر، وہ تو ان کی بات تھی۔ اب میں موجودہ حکومت سے دست بدستہ گزارش اور درخواست رہا ہوں کہ ہمیں انڈیا کا مکمل بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، ملک میرے پاس محبوب پر قربان، ملک کی معیشت، ملک کا جو کچھ بھی ہے وہ میرے نبی کے جوتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں تمام کے تمام ممالک کو، یہ دوسرا ملک پاکستان ہے، جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، میں سب کو نبی کے جوتے کی مٹی پر قربان کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہ چیز ہے، ہمارے لیے ملک بعد میں ہے، ہمارے لیے یہ تمام کے تمام ادارے بعد میں ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آج انڈیا کو ہم اگر سرکاری سطح پر جواب دیں گے، وہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سفیر کو ملک بدل کر دیں، اپنے سفیر کو واپس بلائیں، ان کے ساتھ ہمارا تجارتی معاملہ بالکل ختم ہو، ان کے ساتھ ہم بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ اور یاد رکھنا انڈیا آپ کے پاؤں پڑے گا، کیوں کہ انڈیا کا جب بھی جہاز گزرتا ہے وہ پاکستان کی حدود سے ہو کر گزرتا ہے۔ پاکستان کے حدود سے اگر اس نے سعودیہ جانا ہے، اگر اس نے دوسرے ممالک میں جانا ہے تو پاکستان کی فضا کو استعمال کر کے جاتا ہے، آپ اس کا بھی باعث بند کر دیں۔ جب آپ بند کریں گے نا تو ان کی اکڑ ٹکانے آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے ان کے وزیر اعظم نے، ان کے پرائم منسٹر نے، ان کے وزیروں نے تو کہیں نہ کہیں دورے پر جانا ہی ہوگا نا، تو پاکستان کی فضا کو استعمال کریں گے۔ جب پاکستان اپنی فضا پر بند کر دے گا وہ مجبور ہو جائیں گے، وہ ہمارے نبی کی شان کو مانیں گے۔ اگر مانے نہ مانے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، مگر کم سے کم یہ کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی نہیں کریں گے۔ مگر یہ اب موجودہ حکومت کو تیش اور غیرت میں آنا چاہیے۔ اگر ایک عورت کے بارے میں بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے مریمہ صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو اس پر یقین مانے نون لیگ کے جالے کتنے بول پڑے تھے کہ دیکھیں عورت کی توہین، عورت کی توہین، یاد رکھنا عورت کی توہین توہین ہے، ٹھیک ہے، مرد کی توہین بھی توہین ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سب سے بڑی توہین ہے، اس پر ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یقین مانے ہمارے مسلمان اتنے سست ہو چکے ہیں، اتنے کاہلی کے شکار ہو چکے ہیں کہ اگر ایک چیز ٹرینڈ بن جائے نا اس کے پیچھے سارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ اب مثال کے طور پر
انڈیا کے گلوکار مرتا ہے، پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، طبقہ لڑکا لڑکی ہے، اس کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، اپنے کورسز کی ویڈیو بھیجتے ہیں صرف شہرت پانے کے لیے۔ مگر مسلمان کی غیرت یہاں پر آگے کیوں مرتی ہے کہ اگر ایک کافر نے گستاخی کی ہے کافر نے، تو پھر وہ کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ٹرینڈ نہیں چلاتا؟ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جواب دے دینا چاہیے کہ مسلم غیرت ابھی زندہ ہے، مسلم غیرت مری نہیں۔ یاد رکھنا، ہماری نمازیں کسی کام کے نہیں ہے، ہمارے بیان کسی کام کے نہیں ہے، ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا کسی کام کا نہیں ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی کام ہے۔ ہماری نماز ہمیں بخشوائے نہ بخشوائے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، مگر ہمیں ایک سہارا ہمارے پاس ہے، اور وہ سہارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کروائیں گے۔ اور اگر وہ ایک ہی سہارا ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے، توڑ دے، ان کے ساتھ ناطہ ختم کر دے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی محبوب آپ سے چہرہ پھیر لیں گے، اور وہ یہ کہہ لیں گے کہ قیامت کے دن آپ سیاسی لیڈروں کے لیے، آپ اپنے سیاسی جھوٹے لیڈروں کے لیے لڑتے رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یقین مانے ذاتیات پر اتر آتے ہیں، گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے ذاتیات پر آ کر کسی کی ماں، کسی کو ماں بہن کی گالی تک دے دیتے ہیں، صرف اپنی سیاسی لیڈر کو سچا قرار دینے کے لیے۔ مگر کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام لیڈروں کے سب سے بڑے سردار اور سچوں کے سچے، صادقوں کے صادق، امینوں کے امین ہے، مگر اس کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے مسلمان فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر کیوں نہیں آتا؟ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھنا، جب بھی بات آتی ہے مسلمان پر آتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد۔ میں آج آپ کو بتا دوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان امن پسند ہے، مسلمان کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمان عیسائیوں پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمان جتنے بھی اپنے مذہب کے علاوہ ہے سب پر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی ہوگی تو مسلمان دیش میں آئے گا ہی آئے گا۔ مسلمان نے وہ قدم اٹھانا ہی اٹھانا کہ کیا حتیٰ کہ مسلمان اس حد تک بھی آئے گا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا گلا بھی کاٹے گا۔ وہ کیوں کاٹے گا؟ کہ یہ درس ہمارے بڑوں نے دیا۔ اب آپ کہیں کہ وہ بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ فاروق اعظم کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک منافق کا اور ایک یہودی کا، اور جب وہ فیصلہ فاروق اعظم کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فاروق اعظم باہر آئے، فرمایا کہ یہ تلوار کا مسئلہ ہے یا نیزے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہاں حل کر دے۔ یہودی نے کہا، اور ایک منافق بھی کھڑا تھا جو بظاہر مسلمان کے بیس میں تھا، اندر سے منافق تھا۔ یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین فاروق اعظم، یہ فیصلہ ابھی آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا، مگر یہ منافق آپ کے دروازے پر مجھے لے آیا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابھی اس کا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ ڈر کے کر کے تلوار اٹھا کر گئے، اس منافق کی گردن قلم کر کے بتا دیا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو میرے نبی کی شریعت اور قانون کو نہیں مانتا بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے، فاروق اعظم کے ہاں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ درس دیا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے ہم سب کچھ برداشت کریں گے، ہماری ذاتیات پر اترے، ہمیں گالیاں دے، ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دے دیں، ہم اس چیز کو برداشت کر لیں گے۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی کہ اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا جتنے بھی مسلم 57-58 مسلم ممالک ہے، سب کو یکجا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہان، ان کے لیڈر، ان کے وزیر خارجہ، ان کے وزیر داخلہ، جتنے بھی بیرونی طاقت ان کی ہے یا اندرونی طاقت ان کی ہے، سب کو یکجا ہو کر ان کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دے دینا چاہیے کہ اگر آئندہ کے بعد ہمارے نبی کی شان کے بارے میں گستاخی ہوئی تو ہم اس بندے کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی اس ملک کے ساتھ ہمارا کوئی طلب ہوگا، بلکہ ان کا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ اور جب یہ 57-58 ممالک اعلان کر دیں گے تو کسی کافر کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دور کسی مسلمان کے خلاف بھی توہین کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا سچا عشق کرنے کی توفیق